شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے، آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ضروریات دین کا اثبات کن دلائل سے ہوتا ہے۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر و گمراہ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر اور ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نزدیک ضروریات دین ہی ضروریات اہل سنت بھی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت، زنا، قتل، چوری اور شراب خوری کی ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار جیسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے اولین ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام لائے ہیں اس کی دل سے تصدیق کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو لہٰذا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کردہ تمام تعلیمات کو بلا شک و شبہ دل سے تصدیق کرنا اور یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، اور یہی ضروریات اہل سنت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے جو قرآن مجید نے بالفاظ دلیل بتائی ہے، جس کا ترجمہ ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام نزاعات و اختلافات میں حکم نہ بنا دیں، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے، مگر پھر کسی ایسے فعل کو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، اس کے خلاف کیوں نہ کیا، اور اس کے ماننے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، تو یہ قوم مشرکین میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔